رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں، اور مانگنا آئے نہ جس کو وہ کوئی سائل نہیں۔ اے کرم پرور کرم، میرے گناہوں پر نہ جا، رحم کے قابل ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں۔ حاضر حاضر ہے، حاضر ہے ہم، لے چلی رحمت کی جازر ہے، حاضر ہے ہم، یہ شرف کے آدمی ہے، حاضر ہے ہم، یہ سفر حج کا سفر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت پروگرام کا جناب آغاز حمد باری تعالیٰ سے، اور فضائل حج پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQ-TV کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ماہ ذی الحج کے حوالے سے خصوصی طور پر ترتیب دی گئی ہے، جیسے آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حج بیت اللہ، ناظرین محترم، ہزاروں لاکھوں فرزندان توحید ہر سال اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور والہانہ طواف کرتے ہیں، سروں پر کفن باندھ کر یک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوبصورت لمحات یقینی طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر پیش ہو رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، یعنی آج جس موضوع پر ہم جناب کلام کریں گے وہ ہے صحیح کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔ مہمان شخصیات بھی موجود ہیں کہ وہ پروردگار عالم جو اپنی محبوب ہستیوں کو، ناظرین محترم، جو اس رب کائنات کی محبوب ہستیاں ہیں، ان کی محبوب اداؤں کو سنت قرار دے دیتے ہیں، اور پھر تمام اہل ایمان قیامت تک اس سنت کو ادا کرتے ہیں، اور یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آج صحیح کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ مہمان شخصیات جناب ہمارے ساتھ آج جو تشریف رکھتی ہیں، آپ کی ہر دل عزیز شخصیات ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ان کا اپنا انداز ہے ماشاءاللہ، آسمہ بطول ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلامت رہیے۔ اور ثنا خوان رسول جو بہت ہی خوبصورت آواز جن کی ابتدا ہوئی، جن کی آواز سے آج کے اس پروگرام کی، شمائلہ ناصر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بہت محبت کے ساتھ آپ سے صحیح کے تعلق سے ہم آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ میں یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ ہماری جو بہنیں ہیں انہیں بتا دیجئے کہ صحیح کہتے کسے ہیں، اس کا کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کا تاریخی پس منظر فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، صحیح کے معنی ہیں تلاش کرنا، جستجو کرنا، کوشش کرنا جو کسی مقصد کے تحت کی جائے۔ بے شک۔ اور مناسک حج میں صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ صحیح اسلام سے قبل بھی ہوتی تھی،
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے شیر خوار بچے کے لیے پانی کی تلاش میں جو صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے وہیں سے سعی کی ابتدا ہوئی۔ جب ہم سعی کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت بی بی ہاجرہ کے صبر و استقامت، عہد و وفا اور ایثار و قربانی کو سلام عقیدت پیش کرتے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور شیر خوار معصوم اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ گئے تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم، مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ نہ یا دانہ ہے، نہ پانی ہے، نہ انسانوں کا وجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر بی بی ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا کہ ابراہیم بتاتے کیوں نہیں مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، بولتے کیوں نہیں ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر بی بی ہاجرہ نے تیسری بار گرج کے پوچھا کہ ابراہیم بتاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں، کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور کہا کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ دیکھیے آپ اس عورت کی استقامت دیکھیے، اس عورت کی ایمانی طاقت دیکھیے، کہتی کہ جاؤ ابراہیم یہاں سے چلے جاؤ، میرے اور میرے بچے کا وارث میرا پروردگار ہے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ دیکھیے جو اللہ پر یقین رکھتا نا تو پھر اللہ کا ہو جاتا ہے، تو زینب پھر کائنات کی ہر شے اس کی متی ہو جاتی ہے۔ اب ایک ماں کی اضطرابی کیفیت کا امتحان ہے، ایک ماں کی بے قراریت کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ماں کے دل میں ممتا کا جذبہ رکھا ہے کہ خود گیلے میں سوتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اور پروردگار عالم نے بچے کی پیدائش سے لے کر پیدائش کے بعد کی ساری تکالیف اس کی ممتا کی جھولی میں سمیٹ کر اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی۔ جب بی بی ہاجرہ اپنی شیر خوار بچے کے لب کو ترستے ہوئے دیکھتی کہ پانی کی شدت سے سوکھ رہے ہیں تو دیوانہ وار کبھی صفا کی پہاڑی پہ جاتی، کبھی مروہ کی پہاڑی پر آتی، ساتھ چکر لگاتی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ایمانی طاقت پر اتنا پیار آیا کہ معصوم اسماعیل کی پھول جیسی ایڑیوں نے چٹانوں کے منہ توڑ دیے اور ایک پانی جاری ہوا جسے زمزم کہتے ہیں۔ اور جب تک یہ کائنات قائم رہے گی اس پانی کی شاخیں جاری اور ساری رہیں گی اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم آمین۔ آپ یہ بھی اب انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے صفا اور مروہ کے تعلق سے، سعی کے تعلق سے کچھ اس کا تاریخی پس منظر آپا نے بیان کیا، اس کی اہمیت بھی جانیں گے، اس کی افادیت بھی جانیں گے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ذی الحج کی خصوصی ٹرانسمیشن فضائل حج۔ فضائل حج میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ آج ہم سعی کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، آسمہ بطول تشریف رکھتی ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شمائلہ ناصر خان بھی تشریف رکھتی ہیں۔ آج جس طرح سے آپا نے بھی ارشاد فرمایا اس کا کوئی تاریخی پس منظر جیسے آپا فرما رہی تھیں، آسمہ آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ سعی کے تعلق سے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں سعی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرما دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، کہ جو حج بیت اللہ کرتا ہے یا پھر عمرہ ادا کرتا ہے، تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کا اگر سعی کرے، ان کا طواف کرے۔ پھر سعی سے مراد جیسا کہ آپ نے بھی واضح فرما دیا کہ اس کا مطلب ہے چکر لگانا یا پھر کسی چیز کی تلاش میں نکلنا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ اے عمر آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حج بیت اللہ کا طواف کرتا ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، وہ طواف کرتا ہے اور طواف کے بعد وہ سعی نہیں کرتا، دو نفل ادا کرتا ہے لیکن سعی نہیں کرتا،
تو پھر اس کے حوالے سے کیا احکام ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا موازنہ فرمایا اور کہا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کی. تو ہمارے لیے اور تمہارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. پھر اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے اور پھر صفا و مروہ کی سعی کرتے اور پھر سعی کے دوران جس طرح مسعی میں دوڑنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے چلتے کہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے. بالکل اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے کے بعد سب سے پہلے حج کیا اور پھر حج اور عمرہ کا طواف کیا. اس کے بعد چکر لگایا آپ نے, پھر آپ نے سعی بھی کی اور سعی کے اندر وہی انداز جو پہلے میں نے مذکور کیا وہی کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سعی کی, اس سے پہلے طواف کیا. تو یعنی یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے, اس کے پیچھے جو ایک اہم مقصد کار فرما ہے اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, آگے فرمایا فلا جناح, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس دور میں ایک عورت اور ایک مرد جو دونوں نے دور جہالت تھا اور انہوں نے کعبۃ اللہ میں زنا کیا. تو جب وہ اس بدکاری کے مرتکب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں سزا دی اور سزا یہ دی انہیں کہ وہاں پر پتھر کے بن گئے. اور پھر دور جہالت تھا, وہاں کے لوگوں نے انہیں اٹھا کر ایک کو صفا پر اور دوسرے بت کو مروہ کی پہاڑی پر رکھ دیا. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک کو صاف کا نام دیا گیا اور دوسرے کو نائلہ کا. تو جب تعظیماً وہ صحیح کرتے تھے تو وہ صحیح کرتے ہوئے اوصاف کو بھی تعظیماً ہاتھ لگایا کرتے اور جب واپس مروہ کی طرف جاتے تو نائلہ کو بھی ہاتھ لگایا کرتے. تو وہ اس تعظیم کی وجہ سے یعنی جب دور اسلام کی روشنی آئی تو اس وقت مسلمان اس کراہت کو محسوس کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب بھی ویسا ہو. تو پھر اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح احکامات فرما دیے تاکہ مومنین اطمینان قلب ہو جائے انہیں اور وہ آرام سے صحیح کر سکیں. جس طرح بیت اللہ میں پہلے بت تھے تو کراہت تھی طواف کرنے میں, لیکن جب وہاں سے بت ہٹا دیے گئے تو پھر وہ پاک و صاف ہو گیا. بالکل اسی طرح جب صحیح مروہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے تو وہ جب یہ چیزیں بھی ہٹ گئیں تو پھر چونکہ یہ شاعر اللہ ہیں, یہ شاعر دین ہیں, اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں, تو یہ بالکل صحیح ہوگی, ان میں کوئی کراہت محسوس نہیں ہوگی. سبحان اللہ. آپ جس طرح سے بار بار آپ نے بھی صفا اور مروہ کا ذکر کیا, دوران گفتگو آسمہ نے بھی صفا و مروہ کا ذکر کیا, صفا و مروہ کے حوالے سے میں چاہوں گی کچھ تفصیل بیان فرمائیے. دیکھیے, جب حج یا عمرے میں سعی کا ذکر آتا ہے تو مسلمانوں کے ذہنوں میں فوراً دونوں پہاڑ صفا اور مروہ کا نام آتا ہے, جس پر اسماعیل شہزادی مصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے شیرخوار بچے کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے اور جسے قرآن میں شاعر اللہ کہا گیا ہے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صفا و مروہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. جو شخص حج یا عمرہ کرے, ان دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. جو اپنی طرف سے بھلائی کرے تو اللہ خوب نیکیوں کا بدلہ دینے والا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے. کیا کہنے دیکھیں اور قرآن, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت, کبریائی, جاہ و جلال اور شان و شوکت کی دلیل ہیں گی. اور جو ان نشانیوں کی جس سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے پروردگار عالم سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں, وہ ہمارا رب ہے تو ہم اس کی نشانیوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان نشانیوں کی بھی تعظیم کرنا, ادب و احترام بجا لانا ایمان کی علامت اور اطاعت الہی کا تقاضا ہے. دیکھیے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں گی. حاجی لوگ جو ہیں قبلہ روح ہو کر پروردگار عالم کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. حج یہ عمرے کا ایک اہم رکن صحیح ہے جو صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے بغیر جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے گا. اچھا, آپ اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کو, ان پہاڑوں کو شاعر اللہ کہنے کی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس کے پیچھے اطاعت الہی, حکم الہی, عشق و محبت کی ایسی عظیم داستان وابستہ ہے جس کا مرکزی کردار حضرت بی بی ہاجرہ ہیں. لیکن کہ عرب کے صحرا میں
लकुदक सहरा में एक वीरान वादी दो सया पार, जहाँ दिन के उजाले में भी लोगों को जाते हुए डर लगे। जब अल्लाह के हुक्म पर हज़रत बीबी हाजरा ने वहाँ पर अपना कदम रखा तो वो वादी अनवारे तजल्लियात इलाही का मरकज़ बन गई, और जहाँ पर चरण परिंद नहीं जाते थे आज लाखों की तादाद में वहाँ पर मुसलमान जाते हैं और सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाकर बीबी हाजरा की पैरवी पर अमल करते हैं और बीबी हाजरा की सब्र व इस्तकामत को सलाम अकीदत पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। अब जिस तरह से आप ज़ाहिर है ये पूरी आपने एक मंजर कशी की और हमारी आंखों के सामने वो तस्वुर आ गया कि किस कदर खूब हैं वो लोग, बहुत ही बाबरकत जगह पर, वो मुक़द्दस मुअत्तर और मुनव्वर जगह तशरीफ़ ले जाते हैं हुज्जाज इकराम, और वहाँ जाकर जब हम यहाँ से तस्वुर करते हैं ना अपनी आँखों में कि हम वहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं आपा, और हम नियत बांधते हैं कि मुँह रुख हमारा क़िबले की तरफ, वो क़िबला जब वहाँ पर हमारी हकीकी आँखों के सामने होता है, जो हुज्जाज वहाँ जाते हैं, क्या मंजर है। बहुत से फहरिस्त लेकर जाते हैं आपा, बहुत सारे लोग की फहरिस्त लेकर जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर तो खाना काबा को देखना भी इबादत है, और जब खाना काबा पर जब पहली नज़र पड़ती है तो अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगो वो दुआ जो है कबूलियत का दर्जा रखती है। तो वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, पहुँच गए हैं, वो अपने साथ साथ दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। जिस तरह से बात की आपने, मैं भी इनसे यही आसमा से पूछना वाली थी कि ज़िक्र अस्कार के ताल्लुक से बताइए, वहाँ जाके क्या ज़िक्र अस्कार करें, दुआएं मांगे, उसकी अहमियत फरमा दीजिएगा जी। और ख़ास तौर पर मैं ये भी आपसे इसमें एक ऐड और भी बात करना चाहूँगी कि किन बातों का ख्याल रखना है वहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है, फरमाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम जब तवाफ से फारिग होकर अभी ज़मज़म की तरफ आते हैं, फिर हम अगर थके हुए हैं तो कुछ देर तवक्कुफ़ कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा देर का तवक्कुफ़ नहीं करना, ताख़ीर नहीं करनी है इसके अंदर। और फिर सही करने की तरफ जब हम निकलेंगे तो इसके अंदर तस्बीह व तहलील करते रहना है। अगर किसी को दुआएं याद नहीं हैं जो स्पेसिफिक हैं सही के हवाले से, जो दरमियान में लंबी लंबी दुआएं काफ़ी, तो मुमकिन है काफ़ी बुजुर्ग अगर जाते हैं तो उनसे याद ना हो पाए तो वो परेशान रहते हैं कि हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आसान बात यह है कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर उसकी जगह दुरूद पाक का भी जिक्र किया जाए, दुरूद पाक ही पढ़ा जाए तो वो भी काफ़ी है। वरना हमारे पास लिखी भी होती हैं तो वो उसके अंदर ही सारा जहन होता है, और हमारा वो तसव्वुर, वो इज्जत इनकिसारी, वो अदब जो वहाँ पर होना चाहिए वो मलहूज नहीं रह पाता। तो इसलिए अगर हम दुआ पढ़ लें तो वो भी बेहतर है, उसका तर्जुमा याद हो तो वो भी पढ़ लें। अल्लाह पाक तो दिलों के हाल से बेखबर है, तो वो तो दिलों की सुनने वाला है, तो इसलिए जो आप दुआ करेंगे वो कबूल होगी। फिर तीसरी बात ये थी कि जब हम दुआ करेंगे तो तस्बीह व तहलील के बाद दुआ करने में हमने अपने लिए भी दुआ करनी है, अपने रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि वो जगह बहुत बाबरकत है, वो एक एक लम्हा, एक एक कदम है, ऐसा है कि अपने लोगों के लिए दुआ करें। और फिर सुन्नत मुबारक भी यही है कि अपने साथ उम्मत मुस्लिमा को भी अपनी दुआओं में शामिल रखें, कि ये ऐसी बात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से भी फरमाई थी। तो जब हम सही का आगाज़ करेंगे तो सही का आगाज़ करते हुए हमने सबसे पहले ये दुआ पढ़नी है, अबदउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, और फिर वही आयत मुबारका इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि, यानी ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर सही का जिक्र है। फिर इसके बाद जब हम दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मा हदाना, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा औलाना, अल्हम्दुलिल्लाहि मा अल्हमना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु। और इस तरह ये पूरी दुआ मुबारक है जो हमने अदा करनी है। फिर इसके बाद जब हमने सही का आगाज़ कर देना है तो सबसे पहले सही की नीयत होगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुस साया, कि अल्लाह मैं अब सही का इरादा करती हूँ बैन सफ़ा वल मरवा, सफ़ा और मरवा के दरमियान, फयस्सिर ली, मेरे लिए इसे आसान फरमा, व तक़ब्बल ली, और इससे कबूलियत का दर्जा दे, इससे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। फिर इसी तरह जब दूसरा मील हम तय करेंगे, सही का आगाज़ हमने कर दिया, तो पहले मील में भी वही हम दुआ पढ़ सकते हैं, दूसरी मील में भी जो हम दुआ पढ़ेंगे उसके अंदर भी जितने हमें दुआएं याद हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, और इसी तरह के दीगर दुआएं अज़कार। और फिर मैं बिलखुसूस ये दोबारा कह रही हूँ कि अगर हमें दुआएं याद नहीं होती, उनका तर्जुमा या फिर हम लोग दुरूद पाक का जिक्र कर सकते हैं। कहीं कहीं हमने किताबों में ये भी पढ़ा, सिर्फ तकबीर के अल्फाज तकबीर के भी अल्फाज, जी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तो बड़ा आसान सा है।
اور اس کے اندر خاص طور پر اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ رب العزت کے ایک نام کو جپنے کے لیے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہم گئے ہیں، تو ہم نے یہی ذکر کرتے رہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تمام جو معبود ہیں وہ باطل ہیں سوائے اللہ رب العزت کے، صرف اسی کو جو ہے وہ اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ ہمیں خیال رکھنا ہے کن باتوں کا، تو ان میں سب سے پہلے استباح ہے، وہ بھی مرد حضرات کے لیے ہے، رمل ہے جو طواف کے دوران ہم کرتے ہیں وہ بھی مرد حضرات کے لیے ہے، اور مسعی جو سعی کے دوران دوڑنا ہوتا ہے وہ بھی مرد حضرات کے لیے ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں جیسے جیسے آب زمزم کے کنویں میں نظر کرنا، یا پھر حجر اسود کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے، تو اگر یہ چیزیں بغیر مرد حضرات کے اختلاط کے ساتھ ان کے ساتھ چھوئے بغیر آپ کر سکتے ہیں ادا، تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ان کے درمیان گھس کے وہاں پر پہنچ کے جس طرح سے ہم دعاؤں کی اور ذکر و اذکار کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہم لسٹ بنا کر لے کے جاتے ہیں، بہت دعائیں مانگیں گے، ہر ایک کا نام لکھ کر لے کے جاتے ہیں، لیکن جب نظر پڑتی ہے اس کعبۃ اللہ پر تو بس اشکوں کی لڑی آنکھوں سے رواں ہو جاتی ہے، اور ساری دعائیں بھول کر بس اس رب کو یاد کرتے ہیں اور زبان سے ادا نہیں کرتے بلکہ اشک دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل حج میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور یہ خوبصورت معطر اور منور ذکر جاری ہے کہ جس سے یقینی طور پر ہمارے دل بھی بہت خوش ہیں اور اطمینان قلب ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہے کہ مزہ تب ہو کہ یوں اپنی بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو۔ تو یہی آرزو ہے، یہی دعائیں ہیں۔ بی بی ہاجرہ کے تعلق سے، ان کی سنت کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ آپا، اگر میں آپ سے یہ ضرور اس تعلق سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم سعی کی بات کر رہے ہیں، اب عورت کی عظمت کے تعلق سے آپ سعی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس تعلق سے میں چاہوں گی آپ بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو کچھ فرمائیے گا عورت کی اہمیت، اس کی عظمت کے تعلق سے۔ دیکھیے، جب ہم اپنے دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا مرتبہ دین اسلام نے عورت کو دیا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ماں ہے تو جنت ہے، واہ، بیٹی ہے تو رحمت ہے، اور بیوی ہے تو عزت ہے۔ سبحان اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ایمان کی معراج، محبت کی معراج اور بندگی کی معراج ہے جو بی بی ہاجرہ نے ادا کی۔ بے شک، بلا شبہ۔ دیکھیے، جو عورت اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور اپنے شوہر کی اطاعت میں گزارتی ہے تو پروردگار عالم اسے معاشرے میں ایک مثالی عورت کے روپ میں پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ بیٹا بھی نبی کی ماں، نبی کی بیوی، اور ایک سب سے بڑا درجہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بی بی ہاجرہ نے تمام جہان، پوری کل کائنات کے رہنے والی عورتوں کو یہ سبق دیا کہ ہمیں ہر حال میں کتنی بھی مشکلات پڑیں، ہم بظاہر تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم بظاہر تو کمزور ہیں مگر ایک بہت بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، اور یہی قوت حضرت خدیجہ، حضرت بی بی ہاجرہ اور ان کے معصوم شیرخوار بچے کی وارث تھی کہ اس کی ایڑیوں سے پانی جاری ہو گیا، ان کی ایمانی عقیدت اور ایمانی طاقت دیکھ کر۔ تو ہم بظاہر تو پریشان ہوتے، لیکن جب بھی زندگی میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو ہم بی بی ہاجرہ کی استقامت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور اللہ کی رضا کے آگے ہمارا ایمان ہے کہ تمام رشتے ناتے، ساری دولت، سارا مال و متاع سب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور کیا مرتبہ عطا کیا بی بی ہاجرہ کو، جب تک کسی مرد یا عورت کا حج یا عمرہ قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ بی بی ہاجرہ کے عمل کی پیروی نہ کر لے، تو آج عورت جو ہے بحیثیت
माँ भी एक अहम रूप का अदा कर रही है, रूप में है, एक बेटी के रूप में भी है, एक बहन के रूप में भी है, एक बीवी के रूप में भी है। और बीबी हाजरा की इस्तकामत ने रहती दुनिया तक तमाम औरतों को ये सबक दे दिया कि जो लोग अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है और दुनिया और आखिरत दोनों में वो सुरखरू होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतने प्यारे और ख़ूबसूरत अंदाज से आपने जिस तरह से माँ और बीवी बेटी के जो तस्वुर औरत का है ना, हर रिश्ते में बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी जितना दीन इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, किसी और मजहब ने इज्जत नहीं दी। कि देखिए ना कि माँ है तो बच्चा माँ की ताजीम में खड़ा हो जाता है, बहनें बड़ी बहनें तो उसके अदब में सर नहीं झुकाते, छोटी बहनें तो भाई छोटी छोटी चीजें लेकर आता है। साथ हैं आप, मैं चाहूंगी कि क्योंकि बच्चियां बहनें बेटियां देख रही हैं इस प्रोग्राम को, पैगाम बताइएगा कोई भी बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम हमारी बहनों के लिए। सबसे खूबसूरत बात हज़रत हाजरा की ही निस्बत से है कि जिस तरह उन्होंने इतने सब्र और शुक्र के साथ उस जंगल बयाबान में वक्त गुजारा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उनका शुक्र इतना पसंद आया। और वो जो अल्लाह की याद में थी ना, वो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ा तो उन्हें पता था ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए सब्र कर लिया। तो आज इस दौर में भी जहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं, तो अगर हम ये देखें कि अल्लाह का हुक्म है, हमने दूसरों की खिदमत करनी है, दूसरों अपने बड़ों का के हुक्म मानने हैं, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है हमने, तो ये सब अल्लाह के लिए है ना, मखलूक खुदा के लिए है। उनको हम अगर सुकून दें, उनको अगर हम राहत दे सकते हैं। और बिलखसूस सैयदा हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से कि जिस तरह सब्र का मुजाहरा उन्होंने किया, हम भी अपनी पूरी ज़िंदगी में सब्र करें। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा मैसेज। और सब्र और बर्दाश्त का ख़ास तौर पर ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल अदा करना है। आपकी आमद का आपा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आसमा आप तशरीफ़ लाएँ और शुमाइला आपने बहुत प्यारी हमसे आगाज़ किया। इंशाअल्लाह ताला आप ही की आवाज़ पर इख्तिताम भी करेंगे कि बस जब उस दरबार में जाते हैं तो शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज से क्या फरमाया कि बंदा वो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदा वो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो बस ये है कि वहाँ पर हर शख्स एक ख़ूबसूरत अंदाज से यक ज़बान होकर एक जैसे लिबास में वहाँ पर मौजूद है और लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए। इख्तिताम करेंगे कलाम पर मेरी जानिब से फ़ी अमान अल्लाह। मदीना मरकज़े मेहरो वफा है, ये मदीना मस्दरे जूदो सखा है। मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, क्योंकि मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है। तो मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। कि अर्श-ए आज़म से जिसकी बड़ी शान है और रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है,
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، کہ ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ارے ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی۔ میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اب میرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کہ میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔